السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سہیل وڑائچ صاحب کا رد عمل آ گیا ہے۔ ان کے کالمز کے اوپر جو کنٹروورسی جنریٹ ہوئی تھی اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا رد عمل آیا تھا، اب اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب کا رد عمل آ گیا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ عمران خان صاحب کے بیٹے نے کہا ہے کہ میرے 2 کزنز کو اغوا کیا گیا، ایک کو فوجی عدالت کے ذریعے سزا دی گئی۔ کیا کہا ہے عمران خان صاحب کے بیٹے نے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایک انٹرنیشنل انفلوئنسر کو انٹرویو دیا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلی خبر، عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میرے جو 2 کزن ہیں علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے شاریز اور شیر شاہ کو ابڈکٹ کیا گیا ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ جو میرا تیسرا کزن ہے حسان نیازی، اس کو فوجی عدالت کے ذریعے سزا سنائی گئی ہے۔ انہوں نے آگے یہ بھی لکھا کہ دس از بلیٹنٹ اسٹیٹ ریپریشن، انہوں نے کہا کہ یہ ریاستی جبر ہے، کھلم کھلا ریاستی جبر ہے۔ پنشنگ فیملی ممبرز بیکاز دا سپریم کورٹ ٹرائیڈ گرانٹنگ عمران خان بیل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب خاندان کے اوپر جبر کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو عمران خان صاحب کو ضمانتیں ملی ہیں، یہ اس کا رد عمل ہے کہ میرے جو 2 کزنز ہیں جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ ان کو اغوا کیا گیا ہے، جس طرح اب خبر سامنے آ چکی ہے کہ ان کو عدالت میں بھی پیش کیا گیا، ان کے ایک کزن کو، اور دوسرے کزن کے حوالے سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کو پولیس نے گرفتار کیا۔ اچھا، آگے قاسم خان یہ بھی لکھتے ہیں کہ سچ ٹیکٹکس، یعنی ایسی جو حرکتیں ہیں ول ناٹ بریک اس، یہ جو ساری حرکتیں ہیں جو حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہیں، یہ کر کے آپ ہمیں توڑ نہیں سکتے۔ دے اونلی ایکسپوز دا انجسٹس فردر، ان حرکتوں سے جو ناانصافی ایکسپوز ہو رہی ہے اس کے ایکسپوز ہونے میں مزید تیزی آئی ہے، اور وہ مزید ایکسپوز ہو رہی ہے جو اس وقت ملک کے اندر ناانصافی ہے۔ آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ٹارگیٹنگ انوسنٹ فیملی ممبرز از کروئل ان لافل اینڈ مسٹ اینڈ، انہوں نے کہا کہ اس طرح جو خاندان کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ ظلم ہے، ظالمانہ اقدامات ہیں، یہ غیر قانونی ہیں اور ان کو فوراً رکنا چاہیے۔ تو اپنے کزنز کے لیے قاسم خان صاحب نے ٹویٹ کی ہے، اپنے دونوں کزنز کی، شاریز کی اور شیر شاہ کی، انہوں نے تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ دوسری جانب شاریز اور شیر شاہ کی جو والدہ ہیں عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ، انہوں نے ماریو نوفل کو انٹرویو دیا ہے۔ اب ماریو نوفل انٹرنیشنل لیول کا انفلوئنسر ہے، جس وقت یہ انٹرویو چل رہا تھا یہ ٹویٹر کے اوپر لائیو جا رہا تھا اور تقریباً 2 لاکھ بندہ اس کو لائیو دیکھ رہا تھا۔ یہ جو اسکرین شاٹ میں نے لی یہ انٹرویو کے بعد تقریباً کوئی 1 گھنٹہ بعد کی اسکرین شاٹ ہے، اور اس وقت تک اس کو 7 لاکھ سے زیادہ بندہ دیکھ چکا تھا۔ بائی دا ٹائم آپ لوگ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے، میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 15 لاکھ سے زیادہ بندہ اس انٹرویو کو دیکھ چکا ہوگا۔ اس انٹرویو کے اندر بہت ساری باتیں علیمہ خان صاحبہ نے کی، ماریو نوفل نے بھی بڑی اس کے اوپر حیرت کا اظہار کیا کہ کیسے ان کے بیٹوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ماریو نوفل نے ان سے کوسچنز کیے انٹرویو کے اندر، انہوں نے ماریو نوفل نے یہ بھی پوچھا علیمہ خان صاحبہ سے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑا مشکل وقت ہے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کا بھائی جیل میں ہے، آپ کے دونوں بیٹے اغوا ہو چکے ہیں، آخری بار قاسم اور سلمان سے انٹرویو کیا تھا لیکن اب جو صورتحال ہے وہ مزید خوفناک ہو چکی ہے۔ یہ ماریو وہی ہے جس کو قاسم اور سلمان نے انٹرویو دیا تھا، جو انٹرنیشنل ایک جرنلسٹ ہے، انفلوئنسر ہے۔ پر اینی وے ماریو نے بھی کہا کہ جی ان سے جب میری بات ہوئی تھی تو صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ تو انتہائی خوفناک ہو چکی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بھی انٹرویو کے اندر بہت ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کی، ان کو یہاں تک بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں ہوئی ہیں اس کے بعد کچھ بچے مٹھائی بانٹ رہے تھے تو ان کو بھی پولیس نے آ کے پکڑ لیا۔ یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل سطح کے اوپر اب رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اب ماریو جیسا جب اکاؤنٹ ہے جس سے ایلن مسک بھی بار بار انٹریکٹ کرتا ہے، جب وہاں سے کوئی چیز آئے گی تو یہ کوئی پاکستانی آڈینس بیٹھی ہوئی نہیں دیکھ رہی، یہ دنیا بھر کی جو آڈینس ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، تو اس کی سگنیفیکینس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے ماریو کو یہ بھی بتایا کہ شیر شاہ جو ہے وہ عدالت سے واپس آ رہا تھا، گھر کے سامنے سے اس کو اغوا کر لیا گیا، اور اب میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ پولیس کی حراست میں ہیں، میرے بھی اریسٹ وارنٹ ہیں، انہوں نے نکالے ہوئے، یہ بھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا اور ماریو نوفل کو بتایا اس حوالے سے بھی۔ تو جیسے علیمہ خان صاحبہ کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے بعد بی بی سی نے بھی اس کو کور کیا، عالمی سطح کی یہ خبر بن گئی ہے۔ ماریو کا انٹرویو، قاسم خان کا اس کے اوپر ٹویٹ کرنا، اب آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں مزید اس کے اوپر انٹرنیشنل کوریج وغیرہ بھی ہوگی۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیس آگے یہاں سے کس طرف جاتا ہے۔ اچھا، صحافی ہیں اسد اللہ خان صاحب،
92 न्यूज पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की हुई थी। हमने देखा पिछले व्लॉग के अंदर भी मैंने आपको दिखाया था कि इमरान खान साहब के भांजे को हथकड़ियां लगा के अदालत में पेश किया गया। यहां पे जो भतीजे थे नवाज शरीफ साहब के, हमजा शहबाज हो जाएं, जब उनको अदालत में पेश किया जाता था, आज तक आपने कभी हथकड़ी लगी हुई देखी? दीगर इनके जो मौजूद लीडरान जब पेश होते थे उनमें से कितनों को हथकड़ी लगी होती थी। एनीवे, असदुल्ला साहब ने भी इसी हवाले से ट्वीट किया हुआ है और एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है। उन्होंने ये कहा है कि जी जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में कोर्ट लखपत जेल से प्रोटोकॉल के साथ नैब अदालत लाया जाता था। अच्छा, ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि उन मोजिज शख्सियात को अदालत में पेश किया जाता था। ये कोई उनके ऊपर एहसान नहीं किया जाता था, अदालतों के अंदर ही मुल्जिमान को पेश किया जाता है। लेकिन इमरान खान साहब के केस के अंदर और बुशरा बीबी के केस के अंदर और बहुत सारे दीगर लीडरान के केस के अंदर जो अदालत है वो कोर्ट लखपत जेल के अंदर ही लगी हुई है। एनीवे, इस पे असदुल्ला साहब ने बताया है कि जनाब प्रोटोकॉल के साथ उनको नैब अदालत में लाया जाता था, शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को, और शरीक मुल्जिमान को हथकड़ियां लगा के पेश किया जाता था, जिनमें कैश बॉयज और चपड़ासी वगैरह शामिल थे। वो मकसूद चपड़ासी और वो सारा केस आपको याद होगा। एक रोज मैंने एक पुलिस अफसर से पूछा कि अगर मरकजी मुल्जिमान हथकड़ियां लगाकर नहीं लाए जाते तो बेचारे ये शरीक मुल्जिमान को क्यों हथकड़ियां आप लोग लगाते? ये कैशियर्स वगैरह को, चपड़ासी वगैरह को, बाकी जो मरकजी मुल्जिमान है उनको तो आप हथकड़ियां नहीं लगाते। तो अफसर ने बताया कि हथकड़ियां सिर्फ उन खतरनाक मुजरमों को लगाई जाती हैं जिनके भाग जाने का डर हो। तो आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि जी आज ये पता चला है कि शायद जो है कि फिर शाहजेन के भागने का खतरा है, कोई इतना वो खतरनाक मुल्जिम है, इस वजह से उसको हथकड़ी लगा के पेश किया गया। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी कुछ जो लीडरान है उनके ऊपर तनकीद वगैरह हो रही है और उसमें एक शेर अफजल मरवत साहब का जो नाम है वो बार बार सामने आ रहा है। रीजन बीइंग कि वो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के अलीमा खान के बेटे का जिक्र करते रहे कि जी उसको कोई नहीं पकड़ा, वो वहां पे खड़ा हुआ था और अब वो बेटा पकड़ा गया है। तो नेचुरली शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर तनकीद हो रही है। क्या शेर अफजल मरवत साहब जो है वो उनकी ये ख्वाहिश थी कि पकड़ा जाए? मुझे नहीं पता उस हवाले से, लेकिन वो जब उनके ऊपर तनकीद होती थी तो उन्होंने उस तनकीद का इस तरीके से जवाब दिया और उनकी जो ग्रीवियंस की लिस्ट है वो भी काफी लंबी है। वो बताते हैं कि मेरे साथ पार्टी में ये ज्यादती हुई, ये ज्यादती हुई, वो ज्यादती हुई, तो वो उसका जिक्र करते हैं और उसी तसलसल में फिर उन्होंने कुछ इंटरव्यूज वगैरह भी दिए और अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का जिक्र किया और खुसूसन अलीमा खान साहिबा से उनके कुछ इख्तलाफात हैं तो उनके बेटे का वो जिक्र वगैरह करते रहे और अब उस बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और जिसकी वजह से आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे शेर अफजल मरवत साहब पे तनकीद भी हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब, उन्होंने भी ये कहा कि पीटीआई के जो लीडर्स शेर अफजल मरवत के साथ खुशखबरियां लगाते हैं, सुबह शाम इस एहसान फरामोश के साथ उठते बैठते हैं, उसको पार्टी मीटिंग्स में बुलाते हैं, उनको अब ये फैसला करना होगा कि वो आस्तीन के सांप और टाउट शेर अफजल मरवत के साथ हैं या इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो वो बुनियादी तौर पर यह गिला कर रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब के साथ जो है जो मामलात हैं पार्टी के, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। वो अलीमा खान के बेटे का जिक्र करते रहे, अब बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वही शेर अफजल मरवत साहब अली अमीन गंडापुर के साथ भी घूम रहे हैं। वही शेर अफजल मरवत साहब जो है वो बैरिस्टर गौहर के साथ भी घूम रहे हैं और बैरिस्टर गौहर ये भी कह रहे हैं कि जनाब वो अलीमा खान के बेटों को जो गिरफ्तार किया गया उससे माहौल खराब हो रहा है। लेकिन उनके बेटों के हवाले से शेर अफजल मरवत साहब जो बयान दे रहे हैं वो भी रिकॉर्ड के ऊपर है। तो उस हवाले से शौकत बसरा साहब अपनी रिजर्वेशंस का इजहार कर रहे हैं। अच्छा जी, नून लीग के रहनुमा कह लें, एक्टिविस्ट कह लें, परवेज संदेला साहब ने एक ट्वीट की हुई है कि जब इंसान दिल से किसी का हो जाए तो फिर सब कुछ वार देता है, मगर शर्त यह है कि जिसके आप दिल से हुए वो भी कदर करे, एक जरदारी सब पे बारी। ये नून लीग का एक्टिविस्ट या नून लीग का कारकुन या नून लीग के जो लीडर हैं वो ये फरमा रहे हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। उन्होंने ये तस्वीर लगाई हुई है और आसिफ जरदारी साहब जो है उनकी मुलाकात गालिबन सुलंगी साहब से हो रही है और वो सुलंगी साहब से हाथ मिला रहे हैं और सुलंगी साहब आजकल में ही उनकी तैनाती हुई है बतौर स्पोक्स पर्सन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब ये आप लोगों ने ये ट्वीट संभाल के रखनी है, एक जरदारी सब पे भारी। तो वो पहले माजी में जरदारी साहब को क्या कहते रहे और आने वाले मुस्तकबिल, ज्यादा तो बात नहीं है, क्या महीने हैं, साल हैं, दिहाई है। मैं आपको बता दूं कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, यही जरदारी होंगे और यही नून लीग होगी और ये एक दूसरे को क्या कह रहे होंगे वो आप सुनेंगे। लेकिन इन्हीं जरदारी साहब के जो बेटे हैं वो ये कहते हैं कि जी हम फॉर्म 47 वाले नहीं हैं और इधर से परवेज संदेला साहब कह रहे हैं कि जी एक जरदारी साहब के ऊपर भारी। तो शाला नजर ना लगे जनाब इन मोहब्बतों को
اینی وے یہ آپ نے بس سنبھال کے رکھنی ہے. اچھا جی، سوشل میڈیا کے اوپر تنقید وغیرہ تو ہوتی ہے، اور شیر افضل مروت صاحب ہو جائیں، تحریک انصاف کے دیگر لیڈران ہو جائیں، دیگر سیاسی لوگ ہو جائیں، ایون کہ صحافی ہو جائیں، ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے. اور اسی تنقید کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اب سہیل وڑائچ صاحب کا بھی ایک رد عمل آیا گزشتہ رات کو، جو انہوں نے ٹویٹ کیا. وہ رد عمل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ہم سب کے ہر دل عزیز گورنر کامران ٹسوری بھائی، میں نے جس طرح آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان میں عوام گزارا کر رہی ہے، سب لوگ گزارا کر رہے ہیں، اگر کوئی زندگی جی رہا ہے تو وہ کامران ٹسوری بھائی ہیں. اچھا، کامران ٹسوری بھائی نے جو ہے ایک ویڈیو ان کی بڑی وائرل ہوئی ہوئی ہے، ساتھ فاروق ستار بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کامران ٹسوری صاحب کہہ رہے ہیں جو یوتھی ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بار ایک ہی چیز نہیں ہوتی. علیم عادل شیخ کی پوسٹ کے نیچے پڑھا، سب کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے بھائی کو ہمت دے، کیا خوب کام کر رہے ہیں. ہمیں کمنٹس میں سب منفی کہہ رہے ہیں. کامران ٹسوری بھائی نے گلا شکوہ کیا ہے کہ جی وہ یوتھیے جو ہیں، اور یوتھیا ایک لفظ ٹو بی آنیسٹ اتنا مناسب نہیں ہے، ایک انتہائی مسوجنسٹک غلیظ گالی سے نکلا ہوا لفظ ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. گورنر صاحب نے بھی اس کو استعمال کیا تحریک انصاف کے سپورٹرز کے لیے، یا پھر ان لوگوں کے لیے یہ لفظ اب استعمال ہوتا ہے جو اینٹی اسٹیٹس کو ہیں، جو اینٹی گورنمنٹ ہیں، ان کے لیے بھی اب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. پر اینی وے انہوں نے کہا جی یہ جو ہیں یہ باز آ جائیں، یہ کیوں تنقید کرتے ہیں. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کامران ٹسوری بھائی کے اوپر اس طرح کامنٹس وغیرہ کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو نہیں کرنے چاہیے. کامران بھائی کہہ رہے ہیں مشکل وقت ہے، ہم سب کو مل کر کراچی کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن کامران بھائی کی دل آزاری ہوئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا یوتھیوں، میں نے کہا تھا ووٹ ڈالا کام کچھ نہیں نکلا، تو وہ بھی انہوں نے ذکر وغیرہ کیا ہے. پر اینی وے کامران ٹسوری بھائی جو ہیں یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، ٹریک سوٹ وغیرہ انہوں نے پہنا ہوا ہے، کیپ وغیرہ پہنی ہوئی ہے، اور وہ کام کر رہے ہیں کراچی میں، اور اپنے مخالفین سے جن کے لیے وہ مخصوص ورڈ کا استعمال کر رہے ہیں ان سے وہ گلا شکوہ بھی کر رہے ہیں. اچھا جی، وفاقی کابینہ نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے. وہ آسما بھٹو صاحبہ نے اس حوالے سے بڑا نوٹس لیا تھا اور بڑی کوئی تقریر وغیرہ کی تھی پارلیمنٹ میں. ادھر وفاقی کابینہ نے کہا کہ جناب سارے یوٹیلیٹی سٹور ہم بند کر رہے ہیں، اور اس کی انہوں نے منظوری دے دی ہے. اچھا، ایک اور جو خبر آ رہی ہے کہ نیب نے جو ہے 26 اگست کو صبح 10 بجے ملک ریاض صاحب کی جو فیملی ممبرز ہیں ان کو منی لانڈرنگ کے کیس میں تحقیقات کے لیے طلب کر لیا ہے. اس میں علی ریاض صاحب جو ملک ہے، علی ریاض ملک جو ملک ریاض صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان سمیت 4 دیگر افراد ہیں جن کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو 26 اگست کو صبح 10 بجے نیب کے جو راولپنڈی دفتر ہے اس میں ان کو طلب کیا گیا ہے. کیا وہ آئیں گے؟ علی صاحب تو نہیں آئیں گے، باقی اگر کوئی ادھر ہوگا تو پتہ نہیں وہ آتا ہے یا نہیں آتا. اچھا جی، سہیل وڑائچ صاحب کا رد عمل آ گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھے فیلڈ مارشل صاحب سے، ان کی جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جو مبینہ طور پہ باتیں ہوئی، پھر اس کا ذکر کیا انہوں نے اپنے کالمز کے اندر. تاثر یہ ملا کہ جیسے یہ کوئی انٹرویو تھا، 1-on-1 ملاقات تھی. میں نے 16 اگست کو یہ اپنے ولاگ کے اندر کہا تھا کہ کوئی باقاعدہ انٹرویو نہیں دیا گیا. باقی وہاں پہ جو بھی بات چیت ہوئی ہے وہ سہیل وڑائچ صاحب نے لکھی ہے، اور سہیل وڑائچ صاحب ایک سینئر کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، اور جب تک ان کا کوئی رد عمل نہیں آئے گا تو ہم تو اس پہ کوئی اس طرح بات نہیں کر سکتے. لیکن ڈی جی آئی پی آر صاحب کا رد عمل آیا، اور بڑے سخت الفاظ میں رد عمل آیا. اب سہیل وڑائچ صاحب کا بھی رد عمل آ گیا ہے. گزشتہ رات کو انہوں نے ایکس کے اوپر ایک پوسٹ کی، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ ان کے اوپر تنقید ہوتی رہی، کافی زیادہ ان کو ڈسکس کیا گیا. تو میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا، یہ اونلی فیئر ہوگا کہ جو سہیل وڑائچ صاحب کا رد عمل ہے وہ پورا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. انہوں نے اس کا جو ہیڈ لائن دی ہے اس میں لکھا ہے، انہوں نے بڑی سیاست اور ادنا صحافتی کارکن تحریک انصاف اوورسیز کے سب سے بڑے اور ہونہار رہنما زلفی بخاری صاحب نے فرمایا کہ سہیل وڑائچ از ڈسٹرائڈ، یعنی سہیل وڑائچ تباہ ہو گیا. میرے خلاف پی ٹی آئی ٹرولز اور ڈالر کمانے والے ولاگرز کی جانب سے ٹاؤٹ فوج کا ایجنٹ، باتھ روم دھونے والا کہہ کر چلائی جانے والی مہم کا میں نے بطور صحافتی روایات 5 دن تک جواب نہیں دیا، نہ ہی میری 40 سالہ صحافتی تاریخ کو مسخ کرنے والوں کو جواب دوں گا. انہوں نے یہ سارے گلے شکوے بھی کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں اس کا جواب نہیں دوں گا. اب انہوں نے آبویسلی اپنی تھوڑی سی تلخی کا اظہار بھی کیا ہے، ناگواری کا اظہار بھی کیا ہے جس قسم کی ان کے خلاف مہم چل رہی ہے بقول ان کے. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ذاتی الزامات کے حوالے سے کسی تبصرے اور جواب کی ضرورت نہیں ہے. آنے والا وقت اور لکھی جانے والی تاریخ ہر معاملے کو واضح کر دے گی. میں نے زندگی میں لڑائی جھگڑے تو تکار سے ہمیشہ اجتناب کیا ہے، اور اب بھی بہت سوچنے سمجھنے کے بعد میری یہی رائے ہے کہ میں اس پہ قائم رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جی کسی ذاتی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑوں گا.
اب جو ڈی جی آئی پی آر صاحب نے بڑے سخت الفاظ میں ان کے اس کالم کی تردید کی تھی، ان کے حوالے سے اب اوپر پی ٹی آئی کے لوگوں کو انہوں نے پی ٹی آئی ٹرولز بھی کہہ دیا، ڈالر کمانے والے ولاگرز بھی کہہ دیا، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے حوالے سے تاریخ کو مسخ کرنے والا بھی کہہ دیا، بہت کچھ کہہ دیا، بڑے سخت باتیں ان کے حوالے سے کہہ دیں. لیکن جہاں سے آئی تھی تردید آئی تھی جناب ڈی جی آئی پی آر صاحب کی جانب سے، آگے پھر انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، اس چیز کا بھی، اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ جناب احمد شریف چودھری کا میرے دل میں ذاتی احترام ہے، ذاتی ملاقاتوں میں وہ بہت خوشگوار ہیں، مگر انہوں نے جن باتوں کی تردید کی ان کا ذکر مذکورہ کالم میں نہیں تھا. وہ یہ کہہ رہے کہ جی ان چیزوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا کالم میں، شاید انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر بات کی، اور اس کالم میں میرا کوئی ذاتی فائدہ ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ شاید یہ بات غلط فہمی کی بنا پہ کہی گئی ہو. اگر اس حوالے سے کوئی سوال اب بھی موجود ہے تو میں اس کی وضاحت کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. انہوں نے مستند طور پر فرمایا کہ فیلڈ مارشل نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. یہ جو ڈی جی آئی پی آر صاحب نے فرمایا تھا، اور جو دن انہوں نے بات کی تھی، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ 16 اگست کو میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کر دیا تھا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. فیلڈ مارشل صاحب سے وہاں پہ لوگوں کی بات چیت ہوئی، اور وہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، اور پھر کیا پتا وہاں پہ جو بات چیت ہوئی وہ کیا ہوئی اس کا مجھے نہیں پتا، لیکن انٹرویو کوئی نہیں ہوا. اچھا، آگے وہ اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ جی فیلڈ مارشلز نے کوئی انٹرویو نہیں دیا. یہ بات بالکل مستند ہے، جو آئی پی آر کا رد عمل آیا وہ بالکل ٹھیک ہے. میرے پورے کالم کو دوبارہ پڑھ لیں، اس میں کہیں لفظ انٹرویو استعمال ہی نہیں ہوا. میرے کالم کا عنوان ہی پہلی ملاقات ہے، اس سے زیادہ نہ اس سے کم، اور کوئی چیز نہیں. انہوں نے آگے یہ بھی لکھا کہ میں نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ 1-to-1 ملاقات تھی. جس تقریب میں 800 حاضرین موجود تھے، نہ تو وہاں اور نہ ہی چند لوگوں کے سامنے کھانے پر ہونے والی گفتگو آف دی ریکارڈ تھی. ان کا جو وہاں پہ گفتگو ہوئی تھی وہ کوئی آف دی ریکارڈ گفتگو نہیں تھی. 9 مئی عمران خان اور معافی کے حوالے سے وہاں کوئی بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی کوئی ایسی بات فیلڈ مارشل صاحب نے وہاں پہ نہیں کی 9 مئی کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے. آگے وہ لکھتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے، برائے کرم اس کالم کو دوبارہ پڑھیں، اس میں سرے سے 9 مئی عمران خان اور ان کی معافی کا کوئی ذکر نہیں. انہوں نے کہا جی میرے کالم میں تو اس چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ جی 9 مئی عمران خان اور معافی کا کوئی ذکر ہو. میں نے صرف ایک فقرہ لکھا کہ سیاسی مصالحت کے حوالے سے انہوں نے قرآن کی آیات اور اس کا ترجمہ پیش کیا. آگے ٹرولز نے اس سے کیا تاثر لیا وہ ان کی مرضی ہے. گویا جن پوائنٹس کی اتنے بڑے پیمانے پر تردید کی گئی ان کا تو ذکر فسانے میں کہیں تھا ہی نہیں. کسی کے اپنے ذہن میں ہو تو وہ اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے. بطور ادنا ترین صحافتی کارکن میری رائے میں صحافت اور سیاست دونوں جمہوریت کی اولاد بھی ہیں اور پڑوسی بھی، مگر دونوں گھروں کے درمیان کوئی گھومنے والا دروازہ نہیں، ٹھوس دیوار ہے. اس مقدس دیوار کو پھلانگے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا. بدقسمتی سے سیاسی کارکنوں نے صحافت کی دیوار پھلانگ کر اس کے صحن کو راستہ بنا لیا. اس کے پھر آگے انہوں نے ذکر کیا کہ ماضی میں بھی وہ کیا کچھ لکھتے رہے، کچھ لوگوں کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا کہ سیاسی کارکن صحافی بن گئے، یہ وہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں. پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے مشورہ دیا ملک کا ماحول بہتر کرنے کے لیے، ایک کیا فقیر کوئی مشورہ بھی نہیں دے سکتا، اس قسم کی باتیں کی ہیں. اب کیا ایک سیاسی مصالحت کا مشورہ دینا ایک صحافی کا کام ہے؟ یہ بھی بحث طلب چیز ہے، اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. اس پہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی صحافی کون ہوتا ہے کہنے والا کہ جی آپ ایسی کریں. صحافی نے تو پھر رپورٹ کرنا ہے، اس نے تو اس کے اوپر صرف اپنا تجزیہ تبصرہ کرنا ہے. اینی وے انہوں نے جنرل مشرف کا بھی ذکر کیا، نواز شریف صاحب کا بھی ذکر کیا، ضیاء الحق صاحب کے دور کا بھی ذکر کیا، اور کافی ساری دیگر چیزوں کا بھی انہوں نے اس حوالے سے ذکر کیا. اچھا، انہوں نے فاشسٹ رویے کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جی میری ذاتی خواہش مصالحت اور ملکی استحکام کی ہے، حالانکہ مجھے 2.5 سال سے جو بھی معلومات حاصل ہیں اس کے مطابق مفاہمت، معافی اور کسی معاہدے کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں. لیکن کیا کوئی گنہگار اپنی خواہش کا بھی اظہار نہ کرے؟ تو وہ صحافی بھی ہیں اور پھر وہ خواہش کا اظہار بھی ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے، اور باقی جو کوئی اور اگر کوئی کرے تو اس کے اوپر وہ تنقید بھی ہے. لیکن اینی وے یہ ہر بندے کی ذاتی رائے ہے اور وہ خواہش کا اظہار تو کر سکتے ہیں. اس لیے منفی سوچ، منفی ہتھ کنڈوں سے کچھ مثبت برآمد نہیں ہو سکتا.
فرض کریں اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو کیا مجھے کہنے کا اختیار بھی نہیں؟ بالکل وہ درست فرما رہے ہیں. اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ ان سے اختلاف کر سکتا ہے, ان کی رائے. اگر اختلاف کرنے والا جو ہے کیا وہ کوئی پھر صحافتی دیوار پھلانگ کے سیاست کے صحن میں جانے والا ہے؟ کیا اس کو یہ کہنا پھر مناسب ہے؟ کیا اس کو پھر ٹرول کہنا مناسب ہے؟ تو وہ دوسری طرف سے بھی آرگیومنٹ ہے. لیکن انہوں نے بالکل درست کہا کہ کیا مجھے یہ کہنے کا اختیار بھی نہیں ہے؟ کیا یہ فاشسٹ رویہ نہیں ہے کہ دوسروں کو الزامات اور دھمکیوں سے دبایا جائے؟ دراصل واڈا، حماد اظہر اور چند یوٹیوبر کسی سیاسی یا صحافتی نرسری سے نہ پلے ہیں، نہ ہی سیاسی اور صحافتی اصولوں کے قائل ہیں. تو کچھ لوگوں کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے، سب کو انہوں نے نہیں کہا کہ کچھ لوگوں نے زیادتی کی، اور یقیناً کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ زیادتی کی ہوگی، ایسی باتیں کی ہوں گی، اور اس کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا سہیل وڑائچ صاحب کا رائٹ ہے. آگے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ سب ماضی کے عسکری فیض اسکول کے طالب علم رہے ہیں اور شاید وہی دور واپس لانا چاہتے ہیں. میرے کالم پر ناک بھویں چڑھانے والے اپنا اپنا مقصد مفاد حاصل کرنے کے لیے من مانی تعویلیں اور مصنوعی تشریح کرتے رہے. انہوں نے کہا جی میری جو کالم تھا اس کی اپنی اپنی مرضی سے یہاں پہ تشریح ہوتی رہی ہے. جوں وقت آگے بڑھے گا ہر ایک کی اصلیت کھلتی جائے گی. ویسے یہ بات بالکل انہوں نے درست کی ہے کہ وقت جو ہے نا وہ سب سے بڑا منصف ہوتا ہے اور ہر کسی کی اصلیت کھل جاتی ہے. اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کی اصلیت چھپی ہوئی نہیں رہتی. جوں وقت آگے بڑھے گا ہر ایک کی اصلیت کھلتی جائے گی. تاریخ ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو جھوٹے دعووں، جعلی سچائیوں اور نام نہاد الزامات کو عریاں کرتی ہے. تاریخ کا فیصلہ صحافت کے حق میں ہوگا. تو وہ انہوں نے کہا جی تاریخ کا فیصلہ صحافت کے حق میں ہوگا. تو تاریخ میں تو جو بھی درست ہوگا وہ تو تاریخ کا فیصلہ کرے گی، اور وہ تاریخ اس کو یقیناً نوٹ بھی کر رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے، کس کی صحافت کہاں پہ کھڑی ہے. تو میرے خیال میں ہر کسی کا رائٹ ہے، ہر کوئی اپنی مرضی کی بات کر سکتا ہے. تنقید ضرور ہو سکتی ہے، میری چیز پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے، وڑائچ صاحب کی بھی بات پہ بھی تنقید ہو سکتی ہے. لیکن جس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے، جس کا ذکر انہوں نے بھی کیا کہ جناب ٹاؤٹ اور یہ نامناسب ہے. ہاں کسی کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر تنقید ہو وہ آپ ضرور کریں. ہمارے خلاف بھی دشنام ترازی ہوتی رہتی ہے، اس سے ہماری بھی دل آزاری ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ سہیل وڑائچ صاحب کا انٹرویو تو نہیں ہوا، لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ باتیں وہاں پہ ہوئی نہ ہو. تو انہوں نے بتا دیا کہ جو زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ باتیں تو میں نے کی نہیں، پر ان کا جو بھی رد عمل تھا وہ منوان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.